عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا عربية لغتي وفصحى. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم منہاج العربیہ الجزء الاول کا الدرس الثالث عشر یعنی 13واں سبق پڑھیں گے. آج ہم پڑھیں گے کہ کلام کے اندر نفی کیسے کی جاتی. اگر ہمیں بولنا ہو کہ ایسا نہیں ہے تو اس کو عربی زبان میں نفی کرنا بولتے ہیں. تو یہ نفی کلام میں کس طرح پیدا کی جاتی؟ ہم نے اس سے پہلے ایک طریقہ پڑھا تھا، مثلا هل انت صغیر، کیا آپ چھوٹے ہیں؟ تو اب اگر اس کلام کی نفی کرنی ہو، بولنا ہو نہیں میں بڑا ہوں، تو بولیں گے لا، تھوڑا سا سانس توڑیں گے، پھر بولیں گے انا کبیر. تو کلام میں نفی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ لا بڑھا دو. لیکن آج ہم دوسرا طریقہ پڑھ رہے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جملے میں لیسا کا استعمال کریں گے. لیسا کا استعمال اس طریقے سے ہوتا ہے، اس کے ساتھ میں دو لفظ ہوتے ہیں. پہلے والے پہ رفع آتا ہے یعنی ضمہ، اور دوسرے والے پہ نصب یعنی فتح آتا ہے. لیکن یاد رکھیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، جو لیسا کا دوسرا والا لفظ ہوتا ہے اس پر با حرف جار آتا ہے. جب با حرف جار آئے گا تو وہاں پہ پھر زیر آ جائے گی. ٹھیک، جیسے وکان اللہ علیمن، وکان اللہ علیمن. تو جس طریقے سے کان اللہ پہلے لفظ پہ ضمہ آ گیا، حکیمن پر زبر آ گیا، اسی طریقے سے لیسا کا بھی پہلا والا اسم اس پر پیش ہوتا ہے، دوسرے والے پہ زبر. لیکن کیا ہوتا ہے کہ دوسرے والے اسم پر کبھی کبھی با حرف جار آتا ہے. جب با حرف جار آئے گا تو اس کے بعد دوسرے والے اسم پر پھر زیر آ جائے گی. جیسے اللہ موجود، اللہ موجود ہے. اللہ لیس بغائب، اللہ غائب نہیں ہے. اللہ رحیم، اللہ رحیم ہے. اللہ لیس بظالم، اللہ ظالم نہیں ہے. اگر با نہیں ہوتا یہاں پہ تو یہ ظالمن آتا. الاسلام حق، اسلام حق ہے. الاسلام لیس بباطل، اسلام باطل نہیں ہے یعنی حق ہے. القرد حیوان، بندر ایک جانور ہے. القرد لیس بانسان، بندر انسان نہیں ہے. الماء کثیر، پانی بہت ہے. الماء لیس بقلیل، پانی کم نہیں ہے. التین حلو، انجیر میٹھا ہے. التین لیس بحامض، انجیر کھٹا نہیں ہے. اللیمون حامض، لیمبو کھٹا ہے. اللیمون لیس بحلو، لیمو میٹھا نہیں ہے. الدرس سہل، سبق آسان ہے. الدرس لیس بصعب، سبق مشکل نہیں ہے. اسئلہ هل القط طویل؟ لا، القط لیس بطویل. هل الجمل قصير؟ لا، الجمل ليس بقصير. هل الطين حامض؟ لا، الطين ليس بحامض. هل السمك قليل؟ لا، السمك ليس بقليل. هل الفار كبير؟ لا، الفار ليس بكبير. هل القرآن مبارك؟ نعم، القرآن مبارك. هل الدين صعب؟ لا، الدين ليس بصعب. هل الليمون حامض؟ نعم، الليمون حامض. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعم، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. هل الدين حق؟ نعم، الدين حق.
اذالک الدین اسلام نعم ذالک الدین اسلام۔ ترجمہ کرو۔ کیلا کھٹا نہیں ہے، الموز لیس بحامض، انجیر بڑا نہیں ہے، الطین لیس بکبیر، کیا عالم مخلص نہیں ہے، حل العالم لیس بمخلص، پودا بڑا نہیں ہے، الغرس لیس بکبیر، گلاب چھوٹا نہیں ہے، الورد لیس بصغیر، تصویر خوبصورت نہیں ہے، الرسم لیس بجمیل، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ لیس بغافل، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ لیس بظالم، کیا پانی وضو کے لیے ضروری نہیں ہے، حل الماء لیس بضروری للوضوء، وہ لڑکا دبلا نہیں ہے، ذالک الولد لیس بہزیل، یہ لڑکا موٹا نہیں ہے، ھذا الولد لیس بسمین، وہ بیٹھا ہے اور لکھنے میں مشغول نہیں ہے، وہو جالس ولیس بمشغول بالکتابۃ، وہ آدمی اچھا نہیں ہے، ذالک الرجل لیس بجید، کونڈا بڑا نہیں ہے، العصیص لیس بکبیر، اور یہ کتاب لڑکے کے لیے مشکل نہیں ہے، وَهَذَا الْكِتَابُ لَيْسَ بِصَعْبٍ لِلْوَلَدِ، یہ کتاب ہے، هَذَا کتاب، سبق مشکل نہیں ہے، الدرس لیس بصعب، کیا اللہ عالم نہیں ہے، حل اللہ لیس بعالم، وہ پڑھنے میں اچھا نہیں ہے، هو لیس بجید فی القراءۃ۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سبق بھی مکمل ہو گیا۔ تو اس میں کرنا کیا ہے آپ کو، بس یاد رکھنا ہے، اگر کلام میں نفی پیدا کرنا ہو، نہیں بولنا ہو، تو ایک طریقہ تو وہی ہے جو ہم نے اس سے پہلے پڑھا، لا کا استعمال کریں گے، لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم لیسا کا استعمال کریں گے۔ تو لیسا، اس کے لیے کم سے کم 2 لفظ ہونے چاہیے، پہلے والے پہ رفع آتا ہے اور دوسرے والے پہ نصب، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی دوسرے والے لفظ پر بحرف جارہ داخل ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں جب بحرف جارہ آ جائے گا تو دوسرے والے پہ جر آ جائے گا۔ بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربية لغتي وفصحى والأمر لا يحتاج شرحا، عربية لغتي وفصحى